صحیح ابن حبان ہے، جلد نمبر 8 ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر اپنے والد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا عبداللہ بن عثمان، یعنی آپ کے والد صاحب جن کو ابو قحافہ کہا جاتا ہے ان کا نام تھا عثمان، لیکن انہیں ابو قحافہ کہہ کے بلایا جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا تھا؟ عبداللہ بن عثمان آپ کا نام تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم سے آزاد کردہ شخص ہو، اسی وجہ سے ان کا نام عتیق رکھ دیا گیا، آزاد کیا ہوا شخص۔ آپ کا لقب صدیق بھی ہے اور آپ کا لقب عتیق بھی ہے۔ صدیق کیوں کہا جاتا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے کر گئے اور جب واپس آئے تو لوگوں کو بتایا کہ میں رات کو معراج پہ گیا اور میں نے 7 آسمانوں کی سیر کی، میں نے جنت کی سیر کی، میں نے دوزخ کی سیر کی، اور میں یہاں سے مسجد اقصیٰ میں سب سے پہلے گیا اور میں نے وہاں جا کر نبیوں کی امامت کروائی۔ یہ ساری باتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج شریف سے آ کر جب اپنے صحابہ کو بتائیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت ملاقات سرکار علیہ السلام سے نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے براہ راست یہ باتیں سرکار علیہ السلام سے نہیں سنی، بلکہ انہیں ابو جہل ملا اور کہنے لگا کہ اے ابو بکر بڑا سیاںا بندہ ہے، مجھے یہ تو بتا، اگر ایک بندہ یہ دعویٰ کرے کہ ایک بندہ راتوں رات مسجد حرام سے نکلا ہے، یعنی مکے سے وہ نکلا ہے اور مسجد اقصیٰ تک گیا ہے، فلسطین تک گیا ہے ایک رات کے اندر، تو کیا یہ بات ماننے والی ہے؟ آپ فرماتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہ جاتے ہوئے مہینہ لگتا ہے، تو ایک بندہ کہے میں ایک رات میں چلا گیا تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے دیکھا کہ اب چونکہ لوہا گرم ہے تو میں ہتھوڑا مارتا ہوں، تو فوراً ابو جہل پکار اٹھا، نہیں نہ جا سکتا؟ آپ نے فرمایا نہیں جا سکتا۔ کہتا پھر تیرا یار کہتا ہے جسے تو اپنا نبی مانتا ہے، تیرا وہ یار کہتا ہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، وہاں سے میں 7 آسمانوں کی بھی سیر کر کے آ گیا، میں نے جنت کو بھی دیکھ لیا، میں نے دوزخ کو بھی دیکھ لیا، اور پھر صبح ہونے سے پہلے میں واپس اپنے شہر مکہ میں بھی آ گیا، تیرا یہ یار کہتا ہے تو بتا ہاں اب اس کے بارے میں کیا کہے گا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں کہتے، اگر انہوں نے کہا ہے تو میں جا کے ان سے پوچھتا ہوں کہ انہوں نے کیوں کہا ہے، اور میں ان سے پوچھتا ہوں اگر انہوں نے کہا کہ میں ایسا کہہ چکا ہوں تو پھر اگلی بات تو پھر ہوگی، آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ جو ہی اس نے کہا کہ یہ بات تیرا نبی کرتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا اللہ کی قسم اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، اگر انہوں نے کہا پھر سچ ہے، کوئی اور کہے تو پھر سچ نہیں ہے، انہوں نے کہا ہے تو پھر سچ ہے۔ جو ہی یہ بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی، آپ علیہ السلام نے فوراً انہیں صدیق کا لقب عطا کر دیا، اور پھر صدیق بھی کیسا کہ صدیق اکبر، جتنے صدیق ہیں ان سب کا سردار حضرت ابوبکر صدیق ہیں، ان سب کے بڑے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور پھر خود حضور علیہ السلام بھی انہیں اس نام سے پکارا کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان تینوں کے ساتھ آپ احد پہاڑ کے اوپر چڑھے۔ احد پہاڑ نبی پاک علیہ السلام سے بہت محبت کرتا ہے، آپ علیہ السلام کا اس بارے میں فرمان بھی ہے کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، اور احادیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے احد پہاڑ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک دن میرا حرم پھیلتا پھیلتا تجھ تک آ پہنچے گا، تو ابھی تک وہ جو ہے وہ پہنچا تو نہیں ہے لیکن پہنچ رہا ہے، آہستہ آہستہ حرم میں توسیع کی جا رہی ہے، تو انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب حضور علیہ السلام کی یہ حدیث مکمل ہوگی، پوری ہوگی، اور حرم شریف پھیلتا پھیلتا احد پہاڑ تک چلا جائے گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں احد پہاڑ ہم سے بڑا پیار کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام اپنے ان 3 یاروں کے ساتھ احد پہاڑ پر چڑھے تو احد پہاڑ خوش ہو گیا کہ مجھ پر اتنی ہستیاں تشریف لے آئی ہیں، تو وہ ایسے خوشی سے جھومنے لگا، اور آپ کو پتہ ہے بندہ جھومے تو وہ جھومتا ہے، لیکن جس کے اوپر کوئی چیز ہو اگر وہ جھومے تو اس چیز کے گرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اور پھر جب پہاڑ جھومتا ہے تو وہ ہلتا ہے، تو اسی کو تو زلزلہ کہا جاتا ہے۔ تو جب پہاڑ خوشی میں جھوما تو وہ زلزلے کی شکل بن گئی، جب وہ جھوما تو آپ علیہ السلام نے اسے کہا ہے پہاڑ رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہداء موجود ہیں۔ اب یہاں حضور نے خود انہیں صدیق کہہ کے پکارا، حضور علیہ السلام انہیں صدیق کے اس نام سے پکارا کرتے، اسی لیے دنیا آج انہیں صرف صدیق نہیں صدیق اکبر کہہ کے بلاتی ہے۔
وہ صدیقین کے سردار ہیں، سب سے بڑے صدیق وہ ہیں، انبیاء کے بعد سب سے زیادہ فضیلت جس بندے کی ہے انہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اور دیکھیں نبی پاک علیہ السلام خود انہیں جو ہے وہ صدیق کہہ کے بلایا کرتے۔ اور یہ جو حدیث میں نے کہا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں، تو 2 شہید کون سے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں جو ہے نبی پاک علیہ السلام نے انہیں ان کی جو ہے وہ وفات سے پہلے ہی شہادت کی خبر بتا دی۔ آج لوگ معاذ اللہ ان کے ایمان پر باتیں کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، حضرت عثمان کے بارے میں۔ میں کہتا ہوں یہ حدیث پڑھ لو، نبی پاک علیہ السلام نے انہیں دنیا میں ہی بتا دیا تھا، زندگی میں ہی، کہ یہ دونوں شہید ہو جائیں گے۔ اور شہید کافر کو نہیں کہا جاتا، مسلمان کو کہا جاتا ہے۔ کافر کو کوئی شہید نہیں کہتا۔ آپ نے پڑھا آج تک اسلام کی جنگوں کا آپ نے پڑھا ہو، کبھی کہیں لکھا ہو کہ اتنے بندے مسلمانوں کے شہید ہوئے اور اتنے کافروں کے شہید ہوئے؟ کبھی پڑھا؟ نہیں پڑھا۔ کافروں کا شہید نہیں لکھا ہوتا، کافر مارے گئے یہ لکھا ہوتا ہے، کافروں کا شہید نہیں لکھا ہوتا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے دونوں یاروں کو، حضرت عمر اور حضرت عثمان کو، زندگی میں بتا دیا تم جب دنیا سے، جس وقت تم دنیا سے جاؤ گے تو تم شہادت کی موت لے کر جاؤ گے۔ تو